بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر جرنلسٹ، تحقیقاتی جرنلسٹ اور بال کی کھار اتار کے خبر بنانے والے جرنلسٹ ذوالفقار علی صاحب۔ ذوالفقار صاحب، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ آج ہم آزاد کشمیر کے بجٹ پہ بات چیت کریں گے۔ حکومت آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کا بجٹ 2025-26 کا 310 ارب سے زائد کا پیش کیا، اور یہ بجٹ پیش کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر اس بجٹ کو عجلت میں پاس کر دیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے یہ عوامی بجٹ ہے۔ اگر یہ عوامی بجٹ ہے تو عوام کے منتخب نمائندوں کو اس پر بحث کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیے، سب سے اہم بات جو ہے کہ ہم 310 ارب حکومت نے 310 ارب روپے کا بجٹ پاس کیا ہے اسمبلی کے اندر۔ 310 ارب روپے میں جو اہم جو انکم ہے وہ 85 بلین روپیز آزاد کشمیر کی حکومت یہ کہہ رہی ہے ان کو ٹیکسز سے ہوں گے۔ تو ٹیکسز کن سورسز سے ان کو آئیں، جو انکم ہوگی وہ سورسز کیا ہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ ایک فائنانس بل ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ سورس نہیں بتائیں گے، آپ نے لکھ دیا 85 بلین ٹیکسز سے، لیکن آپ سورسز بھی بتائیں گے تو اس کے ساتھ ایک اس بجٹ کے ساتھ ایک فائنانس بل ہوتا ہے۔ بجٹ تو پاس کیا، فائنانس بل پاس نہیں ہوا۔ یعنی اگر جو کل ہم نے بجٹ میں جو 85 اسٹیمیٹڈ انکم ہم نے دکھائی 85 بلین، اگر ان ٹیکسز میں سے کوئی ٹیکس ڈراپ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے انکم کم ہو جاتی ہے، آپ نے اس فائنانس بل کو پاس کیے بغیر بجٹ پاس کیا 310 ارب کا، لیکن یہ نہیں بتا رہے وہ جو سورسز ہیں جن سے وہ انکم جنریٹ ہوئے گی وہ فائنانس بل ہی آپ پاس نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ میرے لیے تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ یہ کس طرح سے حکومت جو ہے اس بجٹ، چونکہ ایک سیریس بزنس ہے اور سیریس بزنس کو کس طرح کیجولی جو ہے یہ اسمبلی کے اندر آتے ہیں اور پاس کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ اسمبلی ساری جماعتیں تقریباً کولیشن گورنمنٹ میں ہیں اور ٹائنی اپوزیشن ہے، اور جو کولیشن گورنمنٹ میں جماعتیں ہیں ان میں چند ایک ممبرز جو ہیں اس پر آواز اٹھائی، ان کے جو منسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے وہ پاس کیا۔ دوسرا مجھے جو اجلت میں یہ جو پاس کیا انہوں نے، اس کی جو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اس بجٹ کے اندر جو فگرز حکومت نے دیے ہیں وہ کافی اس پر سوالات ہیں۔ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ مطلب حکومت تو اس طرح یہ بتا رہی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ تھا، مجھے بولو اس سال خطرہ تھا تو پچھلے سال کیا تھا؟ تو اس سے پہلے بھی اجلت میں بجٹ پاس کیے گئے چند ایک موقعوں پر، پچھلے سال بھی کیا گیا، تو اس وقت تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ بیسیکلی نہیں چاہتے کہ بحث ہو اسمبلی کے اندر، لوگوں کو حقائق پتہ چلیں، اور جو انہوں نے جو اس بجٹ میں جو فگرز دیے ہیں جن پہ سوالات ہیں وہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو۔ اسی طرح سے میرے خیال اس حکومت، خاص طور پہ اس حکومت کو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ کہیں بجٹ ہی پاس نہ ہو تو اگر اس میں بجٹ پر کوئی سوالات زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کا کمزور ترین وزیر اعظم ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ بلیک میل ہوتا ہے۔ کہیں اس کو یہ خدشہ تو نہیں کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں جو ہے بجٹ پاس نہ ہو، اگر اس پر بحث ہوتی ہے اسمبلی کے اندر اور وہ پرولانگ ہوتی ہے بحث کسی وجہ سے، تو اس دوران اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، بجٹ پاس نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے بجٹ پاس نہیں ہوگا تو ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک خطرہ ہے۔ تقریباً 35 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں، 20-30 دن بجٹ اجلاس چلتے تھے، رات 10-11-12 بجے تک اجلاس چلتے تھے۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا یعنی کہ عوامی نمائندوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا؟ بجٹ کی تجاویز، کٹوتی کی تاریخیاں ہوتی تھیں، ایک ایکٹیویٹیز ہوتی تھی 20-25 دن ہوتی تھی، وہ سارے کو بلڈوز کر کے
بالکل 27 کٹوتی کی تحریکیں تھے، 27 کی 27 جو ہے مطلب 2 گھنٹے میں بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، کٹوتی کی تحریکیں بھی پاس ہوتی ہیں اور اتنے ہیسٹلی بجٹ پاس کیا جاتا ہے. پھر اس بجٹ پر بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے کرنا یہ کوئی بھی جو ایسی اسمبلی جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ وہ لوگوں کو، عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے. یہ وہی کر سکتی ہے جو ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایلیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یا اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو وہی کر سکتے ہیں. تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے وہ عوامی نمائندگی. ذوالفقار صاحب کچھ فکرس ہیں جن پہ اعتراض ہیں. اسٹیٹ ٹریڈ کے حوالے سے آیا ہے کہ اسٹیٹ ٹریڈ کی مد میں نے رکھے ہوئے ہیں 37 ارب 99 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد متفرق جو ہیں 31 ارب 38 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں. کیپٹل اس میں کیپٹل ڈیولپمنٹ میں رکھے ہوئے 5 ارب روپے. اس کا واضح نہیں کیا کہ یہ 74 ارب روپے کی رقم کہاں خرچ ہوگی. دیکھیے اسٹیٹ ٹریڈنگ جو ہے بیسیکلی یہ جو 37 ارب کچھ کروڑ رکھے گئے ہیں، یعنی تقریباً 38 ارب کے قریب، تو یہ اسٹیٹ ٹریڈنگ یہ جو گندم کی خریداری پر، اس کی انسیڈنٹل چارجز، اس کی ٹرانسپورٹیشن، اور بعد میں اس کی پسوائی یعنی ملنگ جو ہوتی ہے، اس پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹریڈنگ میں آتا ہے. لیکن حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹریڈنگ جو ہے یہ ہم سبسڈی دیتے ہیں، یعنی ساری کی ساری سبسڈی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جو ان کو جو گندم کی خریداری، انسیڈنٹل چارجز، ٹرانسپورٹیشن، ملنگ، اس پہ جو ہے کوئی 41-42 ارب کے قریب پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اس میں پھر آپ آٹا فروخت کرتے ہیں، وہ انکم ہوتی ہے، وہ تقریباً 14 ارب 10 کروڑ، کیونکہ 13.5 ارب روپے آپ کو آٹا فروخت کر کے انکم ہوتی ہے، اور 60 کروڑ روپے آپ کو چوکر جو اس کا ہے وہ فروخت کرتے ہیں، اس سے ہوتی تھی 14 ارب 10. تو پھر وہ 14 ارب 10 کروڑ مائنس کرنا پڑے گا. یہ تقریباً 27-28 ارب بنتا ہے جو سبسڈی ہو سکتی ہے. یعنی یہ اگر کہیں کہ یہ ساری کی ساری سبسڈی ہے، یہ غلط ہے. اور یہ اس میں جب ایک طرف آپ یہ اخراجات دکھاتے ہیں، دوسری طرف جب آپ انکم ظاہر کرتے ہیں، تو انکم میں وہ جو آٹے سے ہونے والی آمدنی ہے وہ مسنگ ہوتی، وہ ظاہر نہیں کی جاتی. یہ ایک مسئلہ ہے. آپ نے بھی فگر وغیرہ اکاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی اگر 19 ارب روپے کا آٹا خرید لیا جائے تو یہ تقریباً 20 لاکھ افراد کو، یعنی آزاد کشمیر کے 20 لاکھ افراد کو مفت مہیا کیا جا سکتا ہے. تو اتنی بڑی سبسڈی، اس میں اتنا بڑا غبن، یعنی اگر 20 لاکھ کو مفت مہیا کر سکتے ہیں تو 19 ارب میں روپے میں تو یہ 41-47 ارب روپے. 2022-23 کی جو رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1,66,000 ٹن گندم جو ہے وہ زیادہ خریدی گئی. لیکن میرے خیال میں وہ اس سے بھی جو ہے 1,66,000 نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ بازار سے جو ہے آٹا خریدتے ہیں، اور یہ بھی کہ کتنے لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں جو میز، یہ جو ہے مکئی کا آٹا، اور یہ بھی کہ جو چاول بھی کھاتے ہیں لوگ. تو وہ اس میں نہیں اس کا ذکر تھا، لیکن گندم کا ہی ذکر تھا. تو اس میں یہ جو ہے اس کا اس 2022-23 میں جو کوئی 7 بلین روپیز اس 1,66,000 ٹن آٹے پہ انہوں نے سبسڈی دی، تو وہ 1,66,000 ٹن یہاں ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب وہ یا تو آٹا سمگل ہو جاتا ہے جب، یا گندم خریدتے وقت ہی اس کو بیچ دیا جاتا ہے. اس پہ جو سبسڈی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ آفیشلز کے جیبوں میں جاتا ہے، وہ مل مالکان کے جیبوں میں جاتا ہے، وہ سیاستدانوں کے جیبوں میں جاتا ہے. تو یہ صرف 2022-23 میں ہی نہیں ہوا، بلکہ 23-24 اور اب 25-26 اس میں بھی یہی جو ہے زیادہ گندم خریدی جاتی ہے ضرورت سے زیادہ. اگر صرف ہم رکھیں گے کہ 24 ارب ہی رکھیں گے ہم اس کی سبسڈی دی جاتی ہے، گو کہ اس سے زیادہ ہے تھوڑا، لیکن اگر ہم 24 ارب ہی روپے رکھیں گے، اگر یہ 2 لاکھ خاندانوں کو ہر مہینے
12,000 रुपए देंगे, 12,000 रुपए 2 लाख खानदानों को हर महीने, यानी 2 लाख खानदान हो गए 10 लाख लोग, तो उनको कैश ग्रांट अगर ये देंगे तो 24 अरब रुपए बनते हैं। तो उनको कैश ग्रांट क्यों नहीं दी जाती? अब उनको आटा खरीदने के लिए पैसे जेब से खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप उनको कैश ग्रांट देंगे उससे ये होगा कि एक तो वो आटा भी बाजार से खरीदेंगे और उनकी दूसरी जरूरियात भी पूरी हो जाएंगी। 12,000 रुपए अगर उनको पर मंथ मिलेंगे एक खानदान को, तो ये उस पर क्यों नहीं हुकूमत जाती? उस पर इसलिए नहीं जाती, उसकी वजह यह है कि जो सब्सिडी दी जाती है, जो ज्यादा गंदम खरीदी जाती है, वो ऑफिशियल्स के, मिल मालकान के और पॉलिटिशियंस के जेबों में जाती है। यानी वो मिलों तक वो गंदम पहुंचती नहीं है ना, आजाद बिल्कुल ऐसा होता है कि मिलों तक गंदम पहुंचती ही नहीं है, ये भी होता है। बिल्कुल वो पहले ही फरोख्त होती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के गुज़श्ता साल का 44 अरब रुपए का तरक्याती बजट था। 20 जून तक जो खर्च किया इन्होंने वो 22 अरब रुपये है। अब 22 अरब रुपये आ गए तो 10 दिनों में 30 जून तक ये यानी कागज़ों में कागजी कार्रवाई में जो ख़रीद करके ऊपर नीचे करके ये जनाब, यानी अगर साल में आपने 22 अरब खर्च किया तो 10 दिनों में किस तरह ये 22 अरब खर्च करेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। यानी मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ये हक है वो सच जाने, और कोई भी पॉलिटिशियन जो है, चाहे वो असेंबली के अंदर बैठा हो या बाहर बैठा हो, उसको लोगों को सच बताना चाहिए। और मुझे हैरत ये होती है कि असेंबली के बजट में जो है फैक्ट्स नहीं होते। ये पिछले इस साल जो रवां साल 30 जून को ये साल फिस्कल ईयर ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए इन्हें 44 अरब रुपए रखे। लेकिन क्या ये 44 अरब रुपए थे? ये 44 अरब रुपए नहीं थे, ये सिर्फ 28 बिलियन रुपीस थे जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिए। उसमें इनको ये भी था कि फॉरेन एड से हमें 3 बिलियन रुपीस मिलेंगे जो उनको नहीं मिले, और दूसरा इन्होंने कहा था 13 बिलियन हम अपने रिसोर्सेज से देंगे। अब अपने रिसोर्सेज से देखिए हुआ क्या, जब असेंबली के अंदर 2024-25 का बजट पास हुआ, उसमें जो इन्होंने अपने रिसोर्स, अपनी इनकम जो बताई कि हमें मकामी इनकम जो है वो 201 अरब रुपए होगी, जो अखराजात बताए, नॉन डेवलपमेंट अखराजात, वो बताए इन्होंने 220 अरब रुपए। उसमें डिफिसिट पहले ही, वो डिफिसिट था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन जो बजट डॉक्यूमेंट कहता है 19 अरब रुपए, 19 अरब रुपए डिफिसिट था। लेकिन जो उन्हें अखराजात बताए 220 अरब रुपए, उसमें ये 13 अरब रुपए नहीं थे, क्योंकि वही लोकल इनकम है ना उनकी, उसमें ये 13 अरब होने चाहिए थे डेवलपमेंट के, वो नहीं थे। अगर वो 13 अरब ऐड करते तो वो 32 अरब का डिफिसिट होता। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर असेंबली के अंदर इसकी एलोकेशन ही नहीं हुई, असेंबली ने उसकी मंजूरी नहीं दी। आपने 44 अरब रुपया रख दिया, यानी डेवलपमेंट बजट में 44 अरब लोकल रिसोर्सेज है। यानी ये असेंबली, मुझे हैरत ये है, कलेक्टिवली एक ऐसा बजट पास करती है जिसमें फिगर ही गलत है, और वो जानबूझ के कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। क्योंकि मेरी एक वजीर साहब से बात हुई, मैंने कहा कि ये क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा एक्चुअली हाँ हुकूमत पाकिस्तान से और पैसा लेना चाहते थे, उन्होंने दिया नहीं। तो मैंने कहा वो तो बात की बात है, वो दिए या नहीं, हुकूमत पाकिस्तान आपको 200 अरब रुपए दे, 500 दे, लेकिन ये अपना जो आप कह रहे हो वो तो एक्चुअली आपने एलोकेट ही नहीं किया। आपने ये दावा क्यों किया फिर 44 अरब रुपए? यही इस साल भी किया, 49 बिलियन नहीं है ये 31 बिलियन जो हुकूमत पाकिस्तान से मिलेगा। इन्हें फिर 17 अरब रुपए लोकल जो जराए हैं, इनको जो आमदन होगी उसमें। लेकिन जब आप देखते हैं इनका नॉन डेवलपमेंट बजट, उसमें सारे इनने अपने लोकल जराए दिए कि हमें कितना हो गया, 261 अरब रुपए इन्होंने कहा हमें आमदन होगी। 261 अरब ही अखराजात हैं नॉन डेवलपमेंट पे, उसमें ये 17 अरब रुपए कहीं नहीं है। 17 अरब आप एलोकेट ही नहीं करते हो, असेंबली से मंजूरी नहीं होते, तो आप 49 बिलियन कैसे रख रहे हो? ये तो आप एक मिसलीड कर रहे हो। किसको? ये दो इसके मकासद हैं, एक अपने लोगों को मिसलीड करना, हुकूमत पाकिस्तान को मिसलीड करना। तो ये है। एक और उन्होंने फिगर रखा हुआ 31 अरब 38 करोड़ रुपए मुतफरक। ये मुतफरक क्या होता है? ये किस जगह? देखिए इन्होंने कुछ ग्रांट्स रखी हैं, मुख्तलिफ अदारों के लिए ग्रांट्स रखी हैं। लास्ट ईयर भी 21 बिलियन रखा था इन्होंने इसमें मिसलेनियस ग्रांट, लेकिन उसमें जो लास्ट ईयर नहीं, इस फिस्कल ईयर 2024-25 में 21 अरब रखा, जो खर्च हुआ वो 5 अरब रुपए, यानी 15 अरब रुपए खर्च नहीं किया गया। इस बार भी 31 अरब रुपया रखा गया। ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है, मतलब मुझे कभी कभी हैरत होती,
چونکہ حکومت پاکستان سے بہت پیسہ آتا ہے، مطلب بجلی کی سبسڈی میں، پھر ویریبل گرانٹ ہے جو ٹیکسز میں شیئر، یا اسی طرح سے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی آتا ہے. تو یہ ان کو دکھاتے ہیں بجٹ بک، یہ دیکھیں جی ہمارے حالات یہ ہیں، ہمیں اتنی بس انکم ہے جتنے کی اخراجات ہیں. تو ان نے 31 بلین رکھا، اس میں 4-5 ارب روپے خرچ ہوئیں گے، 6 ارب سے 10 ارب 20 ارب روپے انہوں نے زیادہ رکھا. ایک تو 20 ارب یہ زیادہ رکھا، دوسری طرف آٹے سے جو انکم ہوگی وہ انکم انہوں نے شو نہیں کی. تو یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں بجٹ میں کہ ہمارے پاس کچھ سرپلس پیسہ ہے، لوگوں کو بھی نہیں بتانا چاہتے ہیں، حکومت پاکستان کو بھی نہیں بتانا چاہتے ہیں. تو اس اسمبلی کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. جو پیسہ بچت آتا ہے جو خرچ نہیں کرتے وہ کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے یہ جو خاص طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے، اس میں ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ڈپازٹ ہیڈ ہر ڈپارٹمنٹ کا، گو کہ وہ غیر قانونی ہے، اس میں پیسہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، اس میں آپ پیسے نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ چھپا کے رکھتے ہیں. یا کسی وقت یہ بھی کرتے ہیں، سپوز نیو اسکیم ہے، اس کو یہ آن گوئنگ اسکیم ڈکلیئر کر کے اس پر پیسہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح وہ پیسہ جو ہے وہ لیپس ہونے سے بچایا جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، انتہائی معلومات آپ نے عوام تک پہنچائیں. ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا، یقیناً آپ کو پسند ہوئے گا، آپ کو اس کی انتہائی اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں، اور ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.